السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 2 کہانیاں جو کہ موجود ہیں 3 سپارے میں، اور یہ کہانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے یہ ہے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد۔ وہ جو بادشاہ اور نمرود والا قصہ تھا نا، تو پیارے بچوں پہلی کہانی کا عنوان ہے مردہ شہر۔ اب یہ کون سا شہر تھا جو مردہ ہو گیا تھا؟ سنتے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا نا کہ جب بنی اسرائیل نے عمالقہ سے جنگ کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا شہر واپس لے لیا تھا، اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس جہاں پہ یہودی رہ رہے تھے اس کو پورا ویران کر دیا۔ ساری قتل و غارت توڑ پھوڑ کر کے شہر خالی کر دیا۔ بہت سارے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے شہر بابو لے گیا جہاں پر وہ رہتا تھا۔ اس جگہ کا نام بابل تھا اور آج ہم اس کو کہتے ہیں عراق۔ اب وہ جب ان کو قید کر کے لے گیا تو اس زمانے میں ایک نیک شخص ہوتے تھے، ان کا نام تھا عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر کو بھی قید کر لیا اور بڑے دنوں بعد ان کو چھوڑا۔ اب جب حضرت عزیر قید سے نکل کر واپس اپنے وطن بیت المقدس جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے مردہ اجڑا ہوا شہر دیکھا۔ شہر یعنی ٹوٹا پھوٹا، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ درخت سارے ٹوٹ چکے تھے، پرندے بھاگ چکے تھے اور جو گھر تھے وہ بھی ملیا میٹ ہو چکے تھے اور بہت ہی برا حال تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شہر تو ویران ہو چکا ہے، یہاں پر دھول پڑ رہی ہے، کوئی پرندہ کوئی جانور نہیں آ رہا یہاں پر، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ کیسے آباد کریں گے؟ حضرت عزیر اس وقت ایک گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ان کا کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ جیسے ہی انہیں یہ خیال آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور حضرت عزیر فوت ہو گئے۔ پورے 100 سال تک وہ ایسے ہی رہے۔ 100 سال پتہ ہی نہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، پاکستان کو بنے ہوئے بھی 100 سال نہیں ہوئے۔ اب 100 سال تک وہ ایسے ہی پڑے رہے، ان کا گدھا بھی اور ان کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا سامان بھی، اور وہ شہر اجڑا ہوا تھا تو وہاں پر نہ کوئی پرندہ آیا نہ کوئی جانور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو حفاظت کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ بتائیے آپ کس عرصے تک، کتنی مدت سے آپ اس حال میں پڑی ہیں؟ حضرت عزیر کو ایسا لگا کہ میں تو ابھی سویا تھا۔ ان کے پاس کوئی گھڑی بھی نہیں تھی، کوئی کیلنڈر بھی نہیں تھا، کوئی اخبار بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف سورج ہی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب میں سویا تھا تو ان کو تو ایسا ہی لگا تھا کہ وہ سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں سویا تھا اس وقت دن صبح کا حصہ تھا اور اب دوپہر ہو گئی ہے،
تو بس اتنی ہی دیر سویا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن سویا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سو سکتا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال تک یہاں پڑے رہے۔ اب جب حضرت عزیر نے یہ دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا اور کھانے کی چیزوں کو دیکھا، تو انہیں لگا کہ وہ تو ویسے کی ویسے ہی ہیں، بوڑھے بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ مگر جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بالکل گل گئی تھی۔ اب انہوں نے جب گدھے کو دیکھا تب انہیں پتا چلا یہ تو واقعی 100 سال ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں رکھی تھی، ان کو کسی نے کھایا نہیں تھا، وہ خراب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ وہ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، وہ ہلنا شروع ہو گئی اور خود بخود جڑنے لگی۔ پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر وہ جو ڈھانچہ تھا اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے جب بستی کی طرف دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جوان رکھا ہے 100 سال گزرنے کے بعد اور میرے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اسی طرح سے یہ بستی بھی آباد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ اپنے گاؤں واپس آئے جہاں پر وہ رہتے تھے تو ان کے بیٹے تو بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ بالکل جوان تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری پہلی کہانی۔ ہماری دوسری کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے دوست کی، جانتے ہیں نا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا عنوان ہے مردہ پرندے۔ اب ایسی ہی کہانی ہے مردہ پرندوں کی۔ بھلا پرندے کیسے مر گئے تھے، سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابراہیم کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ایمان تو میرا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ 4 پرندے پالو۔ 4 پرندے پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح سے اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی آپ کی خوب دوستی ہو جائے پرندوں کے ساتھ۔ پھر انہیں ذبح کر کے قیمہ بنا کر ارد گرد کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارنا، دیکھنا وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 کو پالا اور ایک مدت تک ان کو خوب کھلا پلا کر ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ پھر ایک دن انہوں نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے سر اپنے پاس رکھے اور باقی گوشت کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے ارد گرد کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا، یا حی قیوم، اے مرغ۔ پھر انہوں نے نام لے کر کبوتر کو پکارا، پھر گدھ کو پکارا، پھر مور کو،
آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا کیما اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے۔ وہ چاروں پرندے تیزی سے اپنے سروں کے پاس دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جوڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنے بولیاں میں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ خوش بھی ہوئے اور ان کا دل مطمئن بھی ہو گیا۔ کتنے مزے کی بات ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں سورۃ البقرہ جو 3 سپارے میں موجود ہے اس میں ہمیں یہ کہانی سنائی ہے، اور اس کہانی سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے زبردست ہیں، طاقتور ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں تو کوئی جیت جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں تو کوئی ہار جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں تو کوئی زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں تو کوئی مر جاتا ہے۔ اسی لیے جس کا اللہ تعالی دوست ہوتا ہے وہ سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی وہ اپنا پکا دوست بنا لے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی قرآن کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ